اچھا اسد قیصر صاحب، آپ نے جو تحریک تحفظ آئین شروع کی تھی تو اچکزئی صاحب کو آپ نے اس کا سربراہ بنایا، تو یہ جو پچھلے دنوں آپ نے جلسہ ملتوی کیا اس پہ اچکزئی صاحب کے بھی کچھ تحفظات تھے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین ہے یہ برقرار رہے گی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تحفظات تھے اور ہم نے اس کے ساتھ اپنا نقطہ نظر رکھا، اور چونکہ وہ خود بھی ایک آزاد مند آدمی ہیں اور اپنا اس کا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس کے ساری چیزوں کا، چونکہ یہ سارے معاملات سے ہوئے کہ اچیزے صاحب کے ساتھ رابطہ وہ ٹائملی نہیں ہو سکا، جس کو اس کو مائنڈ نہیں کیا۔ ہم نے ابھی اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے اور اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے نا حامد رضا صاحب کے زیر قیادت بنائی ہے، جو کہ ایک پراپر ہمارا الائنس کا سٹرکچر بنائے گا، وہ ہمیں پروپوز کرے گا، اور پھر ایک شیڈول ان کو ہم نے دیا کہ وہ ایک ایکٹیویٹی کا شیڈول بنائے۔ تو ایک دو دن میں ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی نے میٹنگ کو ہوگی، پھر وہ اپنی جو ہماری مین جو سربراہ کمیٹی ہے اس میں وہ اپنی شپارسات دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ سندھ میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہماری بات چیت ہو چکی ہے اور وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کو بڑھا رہے ہیں۔ کسی پارٹی کا نام بتائیں گے آپ ہمیں؟ اب مطلب یہ ہے کہ جی سعید والا پارٹی ہے، میں زیادہ چونکہ وہ نام میں کوئی آگے پیچھے کر لوں تو وہ اچھا چلیں، یہ بتائیں کہ جو ریزرو سیٹوں میں جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ دیکھو، یہ تو ہر ممکن طریقے سے اس کے اوپر روڑے اٹکا رہے ہیں۔ یہ بھی امتحان ہے سپریم کورٹ کا کہ کتنا وہ اپنے فیصلے کو جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں، اپنے عدلیہ کے ساتھ ہیں، اور جب تک اپنے عدلیہ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے تو پھر اس ملک یہ ملک کیا ملک ہے؟ مطلب تو پھر تو جنگل کا قانون ہے۔ تو ہر صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس کا کوئی حل آپ کی پارٹی کے پاس ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے جو ہم عام طور پر کہتے ہیں، یعنی تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلایا جائے۔ آئین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں آپ کے جتنے لوگ آئیں وہ صحیح نمائندے ہو، وہ بوگس طریقے سے داندھی سے منتخب لوگ نہ ہوں، بلکہ عوام کے صحیح نمائندے ہو، وہ لوگ ہو جس کو عوام نے اپنے نمبر 1، اور اس پارلیمنٹ کے پاس سارے اختیارات ہو کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی بنائیں، اپنے داخلہ پالیسی بنائیں، اپنے جو ہے نا اکانومی کے اوپر جو ہے نا اپنی ترجیحات بتائیں۔ مطلب جو ملک کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس ہو۔ پارلیمنٹ جو ہے نا سپریم ادارہ ہے۔ آپ کا جو کنسٹیٹیوشن میں جس ادارے کا جو رول ہے، یعنی عدلیہ ہے، عدلیہ صحیح معنوں میں ایک انڈیپینڈنٹ اور جو ہے نا آزاد عدلیہ ہو، اس کے اندر کسی پولیٹیشین کو، کسی حکومت کو کوئی اثر رسوخ کا اختیار نہ ہو، وہ میرٹ کے مطابق اور قانون کے مطابق سویرین سپریمیسی ہو اور قانون کی حکمرانی ہو، تب یہ ملک، یعنی جب سب کو پتہ چلے۔ یعنی میں نے جو مارنگ بلوچ کی بھی تقریر میں نے سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئین کو تم نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں، آپ جتنے لوگ ہیں مسنگ پرسن ہیں سب کو عدالتوں کے سامنے پیش کرو۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر کسی کے خلاف کوئی ہے، کوئی کیس ہے۔ تو آپ کی جو پچھلے دنوں منظور پشتین سے ملاقات ہوئی اس میں بھی کوئی آئین کی بات ہوئی تھی؟ ہاں، منظور پشتین سے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعوت دی، ہم نے اس سے ایک مطالبہ کیا کہ جو بھی آپ کرے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرے، اور آئین کے مطابق ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، کوئی ایسا نہ ہو اور یہ اب جو بھی پالیٹکس ہو پاکستان کے اندر ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ایک تو یہ کہ آئین کے اندر اپنے سارے سرگرمیاں کریں گے، دوسرا ہاں اس نے یہ بات کی کہ ہم تو یہ تجویز کر سکتے ہیں نا کہ آئین میں امینڈمنٹ کرے، یہ تو قانونی حق ہے آپ کا، ہم اگر وہ کوئی امینڈمنٹ لاتے ہیں تو ہم اس کو مطلب اس کے مطابق دیکھیں گے اور اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن جو بات ہے پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی سرگرمیاں کریں۔ تو آپ کے خیال میں مارنگ بلوچ اور منظور پشتین جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے جدوجہد کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ جو مارن بلوچ کی اس وقت سٹرگل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت پیسفل، یعنی خواتین اور بچے، تھوڑی ان کے ساتھ مشاورت چاہیے، تو ان کو یہ بات کریں کہ وہ وہی ایکٹیویٹی رکھے جو کہ پرامن ہو، پیسفل ہو اور آئین کے اندر ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ جو مسنگ پرسن کا وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ بہت ایفیکٹیو ہے، لیکن اس میں جو تقریر میں اس پہ تھوڑی بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ جس طرح ہماری نیئر ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی جی کا ایک بہت بڑی تحریک چلی ہے، نیلسن منڈیلا کی ایک بہت بڑی تحریک چلی ہے، مارٹن لوتھر کنگ کی ایک بہت بڑی تحریک چلی ہے۔ اس میں جو لیڈرشپ تھی اس میں یہ کمال تھا
کہ وہ اپنی ذاتی غصہ اور جذبات جو ہے نا قابو میں رکھتے تھے, اپنے ٹارگٹ پہ فوکس رکھتے تھے, اور اس کا رزلٹ دیکھ لے گا کہ امریکہ میں وہ کامیاب ہوئے, انہوں نے ووٹ کا حق لے لیا. گاندھی جی نے جو ہے نا جو آزاد کیا, انڈیا کو آزادی دلائی. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے جو تحریک چلائی کوئی اس پہ تشدد نہیں ہوا, اور اس طرح آپ نے کہا نیلسن منڈیلا نے اتنی مشکلات کے باوجود وہ اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا, اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کام کیا, اور اب دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ کدھر ہے. تو میں یہ دونوں سے جو ہمارے میں کہتا ہوں کہ ہمارے بچے ہیں, ان سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنی تمام ترجیحات, اپنے جذبات, ان کی جو بھی جذبات ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی تمام جدوجہد کو آئین اور قانون کے اندر رکھے اور احتیاط سے اپنی اس کو آگے بڑھائیں.